چونکہ یہ بھی ضروری ہے نا، ماں باپ دادا بھی بلکہ میں سمجھتا انتہائی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے عقیدہ اس بعد عمل۔ عقیدہ سارے بیس ہے، بنیاد ہے کہ جی مکان بنائیے تو تھلے بنیاد ہی ٹھیک نہ ہوئے کی خیال ہے بھائی؟ ہاں سارے لوگ کہتے ہیں کہ بنیاد اچھی ہوگی نا بلڈنگ تسی 5 منزلہ 10 منزلہ بھی بنا لو پھر پریشانی کوئی نہیں، جی بنیاد ہی کمزور ہو گئی بلڈنگ جتنی بڑی مرضی بنائی ہوگی کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے ڈگ سکتی ہے۔ اس واسطے بنیاد ساری عقیدہ ہے تے عمل ساری عمارت ہے۔ کی ہے بنیاد عقیدہ عمل نماز روزہ حج زکات بالکل ادا کرنا چاہیے، مگر یہ عمارت ہے جی بنیاد ہی کمزور ہوگی کھوکھلی ہوگی پھر عمارت میں کتنے رہنا ہے۔ اس واسطے عقیدے کے طور پہ بس چند ہی جملے میں بات میں کلوز کر دیاں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ شان نزول میں علماء فرمانے ہیں کہ جب سرکار نے بیٹے سے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی فقہی مسئلہ بھی دے وچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نال آپ دا نکاح ہویا پہلے کسی وجہ تو ان ہو گئی، نبھا نہ ہو سکے، پنجابی دا مولا نبھا نہ ہو سکے تے طلاق دینے دا ارادہ کیتا تے حضور نے مشورہ کیتا، سرکار نے فرمایا کہ طلاق نہ دیں اور یاد رکھیا جی سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو جائز کاموں میں سے کیا اللہ کو جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ یعنی طلاق دینا جائز ہے لیکن وہ ایک لمٹ ہے، وہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سٹیپ نے مختلف مراحل نے پروسیس نے ہوتے اس پروسیس وچ گزر کے پھر اگے جا کے اینڈ تے جا کے طلاق دین دا حق شریعت نے دیتا ہے شوہر کو، مگر جائز کاماں وچوں اللہ پاک کو سب تو زیادہ ناپسند عمل کیڑا ہے؟ بولو تو طلاق دینا اللہ کو پسند کوئی نہیں، حالانکہ جائز ہے طلاق دینا لیکن اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ سرکار دے منہ بولے بیٹے سے سگے بیٹے نہیں سن، بیوی نو طلاق دینا چاہیے، سرکار نے منع فرما دیتا نہیں بھائی طلاق نہیں دینی، بالآخر نبھانا ہو سکے طلاق دے دیتی۔ رب دا حکم ہے سی کہ انہاں دی طلاق دین تو بعد سرکار دی زوجیت وچ انہاں نے آنا سی، عدت گزارت بعد سرکار دی زوجیت وچ آ گئی کہ منافقہ نے کافران دے معترضین نے مخالفہ نے آپس وچ گلاں باتاں شروع کر دیتی کہ حضور نے اپنے بیٹے دی بیوی دے نال کی کر لیا نکاح کر لیا۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال نکلا رجل ہوتے، رجل کہندے نے بالغ مرد، کیوں کہندے نے بالغ مرد لوگ، اور سرکار دے جتنے بھی بیٹے سر بچپن میں فوت ہو گئے سن، کوئی بھی جوانی دی عمر نہیں پہنچیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی تواڈے بھی مرداں وچوں کسے دا باپ ہی باپ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ زید بن حارثہ بھی حضور دے منہ بولے بیٹے سن، سگے بیٹے نہیں سن، فرمایا جو سگا پتر ہی کوئی نہیں، سرکار دا زید بن حارثہ سگا بیٹے ہی نہیں تے انہاں دی بیوی دے نال عدت گزارن تو بعد طلاق دیون تو بعد عدت گزارن تو بعد نکاح کرن دے وچ کوئی حرج ہے؟ دیے تے حرج دونوں چاہتے جو سگا پتر ہوے تے اودی بیوی ہوے تے پھر دے نال باپ نکاح کرے اس صورت وچ مسئلہ ہو سکدا ہے، مگر اللہ نے قرآن نے کلیئر کر دتا کہ میرا نبی تواڈے مرداں وچوں کسے دا، کہ اس موقع تے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، لیکن علماء نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرماتے ہیں مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ساڈے نبی، جسمانی طور تے باپ نہیں، مرداں وچوں بالغ مرداں دے باپ نہیں، مگر ساڈے نبی اپنی امتیاں نال پیار اتنا کردے نے کہ سگا باپ بھی اپنی اولاد نال پیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ علماء نے لکھا ہے، سگا باپ بھی اپنی اولاد نال اتنا پیار ہے نہیں کر سکتا جتنا آمنہ دلال اپنے کلمہ پڑھنے والے غلامہ نال کرتا ہے، شفقت و محبت کرتا ہے۔ یہ سچی کا الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملے تو سناواں گے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، کیا فرمایا؟ اور مردہ میں جو کسی نے باپ یہ نہ وہ آخر اللہ کے رسول ہی کوئی نہیں، بلا کے رسول اللہ کے رسول۔ آپ جملہ سنیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ساری اولاد بیٹے جو تھے بچپن میں کیا ہو گئے؟ عالم تخیلات میں اس کی مولا اپنے نبی دے بیٹے بچپن کی فوت کر دیتے۔ اللہ دی طرف جواب آیا اگر میں اپنے نبی دے بیٹے بچپن کی فوت کر دیتے نا تے اے دے وچ میرے نبی دے بیٹے دی بھی عزت ہے تے میرے نبی دی بھی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ جملے لے کے جایا جی بڑی محنت نال میں جملے بنائے جی۔ کی فرمایا عالم تخیلات وچ اللہ دی طرف جواب کی آیا کہ اگر میں اپنے نبی دے بیٹیاں نو بچپن وچ وفات دے دیتی ہے اپنے کول بلا لیا تے اے دے وچ میرے نبی دے بیٹے دی کی ہے عزت ہے، میرے نبی دی بھی کی ہے عزت ہے۔ اس کی تے مولا کی میں فرمایا جے میرے نبی دے بیٹے زندہ رہندے جوان ہوندے تے نبوت نہ ملدی، جوان ہو جاندے سنیا جی جاگ کے سنیا میرے آخری نبی دے بیٹے کی ہو جاندے
جوان ہو جاندے تے انہاں نوں نبوت نہ ملدی اے میرے نبی دے بیٹے دی توہین ہونی سی کیونکہ سابقہ نبیاں دے پتراں نوں اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی سبحان اللہ داؤد علیہ السلام دے بیٹے نبی نے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے کی ہے یعنی روٹین ایک ترتیب ہے کہ سابقہ انبیاء دے پتراں نوں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے بولو نبوت عطا فرمائی ہے تے جے سرکار دے بیٹے جوان ہو جاندے تے انہاں نوں نبوت نہ ملدی تے سرکار دے بیٹے دی کی ہو جانی سی توہین ہو جانی سی کہ باقی نبیاں دے پتراں نوں نبوت ملی تے جڑا سب تو لاڈلا نبی سی سب تو پیارا نبی جدی خاطر رب نے 7 زمیناں تے 7 آسمان جنت تے دوزخ سب کچھ مصطفیٰ دے صدقے بنا دتا سبحان اللہ محمد دلال نبی ہیں سارے نبیوں تو لاڈلا نبی بلکہ سب نبیوں کو نبوت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ سب رسولوں کو رسالت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ سن اولاد ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ ایمان ملی مصطفیٰ دا صدقہ اسلام ملی مصطفیٰ دا صدقہ قرآن ملی مصطفیٰ دا صدقہ رمضان ملی مصطفیٰ دا صدقہ حتیٰ کہ خود رب رحمان بھی ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ ملی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ جملے اگے جے اگر میرے نبی کے بیٹے زندہ رہتے اور جوان ہوتے اور نبوت نہ ملتی تو میرے آخری نبی کے بیٹوں کی کیا ہو جانی تھی جے وہ جوان ہو کے انہوں نے نبوت مل جاندی کیوں جاندی مل جاندی اگر نبوت مل جانی تو میرے نبی دی ختم نبوت اچ فرق آ جانا سی سبحان اللہ میرے نبی دی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ نے کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کا رسول بھی ہے و خاتم النبیین اور سب نبیوں کے بعد میں آیا ہے سب نبیوں کے بعد میں آیا تو اللہ نے جواب دیا اگر میرے نبی کے بیٹے زندہ رہتے جوان ہوتے نبوت نہ ملتی بیٹوں کی توہین ہونی تھی اگر جوان ہو کے نبوت مل جاتی تو میرے نبی کی ختم نبوت میں فرق آ جاتا اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آخری نبی کے بیٹوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا تاکہ میرے نبی کے بیٹوں کی عزت بھی محفوظ رہ جائے میرے نبی کی ختم نبوت بھی باقی رہ جائے یہ جملے ہیں میرے نبی کے بیٹوں کی عزت بھی رہ جائے رب کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو یہ حکمت تھی کہ بچپن میں ہی اللہ پاک نے اپنے نبی کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ بیٹوں کی بھی توہین نہ ہو اور سرکار کی ختم نبوت میں بھی بولیو تو صحیح سرکار کی واضح حدیث ہے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بڑی مشہور حدیث ہے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا علماء نے جملہ لکھا ہے اللہ نے آخری جو کتاب نازل فرمائی ہے آپ بتائیں گے وہ کتاب کون سی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ سن پڑھنے بھی توفیق دے آمین اگر رات میں لیٹ سونا نیٹ پہ تے موبائل پہ سویرے فجر کی نماز بھی نہ کوشش کریا کرو رات میں تھوڑا جلدی سو کے سویرے فجر کی نماز پڑھ کے تے نال قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریا کرو ایک سورت پڑھ لو آدھا سپارہ ایک رکوع پاویں پڑھ لو لیکن روٹین لازمی ہونی چاہیے تو اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ اللہ نے جو سانو کتاب عطا فرمائی وہ ہے خاتم الکتب کی سب تو آخری کتاب ہے ان خاتم الکتب تو جی اللہ نے اپنے نبی کو آخری امت عطا فرمائی یعنی سارے بزرگوں کا غلام یہ ہے خاتم الامم کی ہے یعنی سب امتوں کے بعد آنے والی امت ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی سبحان اللہ آئی سب سے بعد میں ہے اور جنت میں پہلے جائے گا ہماری سرکار کی مفتی احمد یار خان میرا مطلب بڑا خوبصورت جملہ لکھا فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے دن اہل جنت کی صفیں بنی ہوں گی جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی کتنی 120 صفیں ہوں گی جتنی آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول جتنی بھی امتاں مسلمان ہوں گی موحد ہوں گی اللہ کی توحید ایمان رکھنے والیاں انہاں دے وچوں جنت والے دی صفاں ٹوٹل کتنی ہوں گی سارے دیاں 120 صفیں ہوں گی اور 120 صفیں دے وچوں 80 صفیں مصطفیٰ دے غلاماں دیاں سبحان اللہ الکوثر کا علماء نے یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے سنیں الکوثر کا نوتا کی تھی کوثر کا معنی کثرت امت اے محبوب میں باقی نبیوں نے بھی امت دیتی ہے پر انہوں نے تھوڑی دیتی ہے تینوں سارے تو زیادہ امت دے دے اس واسطے 80 صفحہ کہنا دی ہوں گی یا جنت والے وچوں علماء دی ہوں گی جملہ کیا کر رہا تھا کہ کتاب
خاتم الکتب قرآن کیا ہے؟ خاتم الامت، خاتم الامم، اور نبی خاتم النبیین۔ اب اگلے جملے سنیے گا، اب جو بندہ اللہ کے قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے آنے کا دعویٰ کرے وہ بھی دجال ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو حضور کی آخری امت کے بعد کسی اور امت کے آنے کا دعویٰ کرے وہ بھی بولیے دجال ہے، جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ جو کتاب آنے کے بعد کسی اور کتاب کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو اس امت کے آنے کے بعد کسی اور امت کے آنے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو ہمارے نبی کے آنے کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا دعویٰ کرے وہ بھی پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سیانے کہنے نے گل ایک ہی کام دی پلے پہ جائے نا تو میرا خیال ہے یہ بنیادی عقیدہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ کسی بھی حوالے سے دعویٰ کرے کسی بھی انداز میں، اور ایک علماء نے یہ بھی نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کا نام واحد رکھے۔ کی رکھے؟ میں چند کے مادہ تو آدم علیہ السلام کیا ہے بولیے؟ ایک نام ہے نا آدم، ایک نام نوح علیہ السلام، ایک نام یحییٰ علیہ السلام، ایک نام زکریا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یعنی یہ جتنے بھی نام ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نبیوں کا کیا نام واحد ایک ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی اگر یہ بھی اللہ کا نبی ہوتا نعوذ باللہ، ہم تو مانتے نہیں، بالکل کوئی بھی نہیں مسلمان مانتا، یہ بھی اللہ کا نبی ہوتا تو اس کا نام بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ جدو ایک لاکھ 24,000 قوم بیش نبیت رسولہ کا نام کیے یہ نام بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ نام ہے کہ غلام احمد، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ اس کو تو احمد کا غلام ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ غلام احمد ہے، کیا معنی اس کا؟ احمد کا غلام، یعنی ہمارے نبی کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضور کی نبوت میں شرکت کا دعویٰ کر دیا، تو اس لیے سابقہ نبیوں کا جب ایک نام ہے، واحد نام ہے، تو اللہ کی روٹین ہے، ترتیب ہے کہ سب نبیوں کا ایک نام ہے۔ اور دوسری علماء نے مفتی عملی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمال کا جملہ لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی نا، اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اس وقت طب یونانی کا زمانہ تھا، ڈاکٹری حکمت کا زمانہ سی۔ اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کوڑیاں دے مریض نو پھوک مارتے سن دیو شفا یاب ہو جاندے سن، مادر ذات نبی نے پھوک مارتے سن دیو بنا ہو جاندے سن۔ تو اے اللہ پاک نے طب یونانی دے مطابق انہوں نے معجزہ عطا کیتا تاکہ اس دور اس وقت دے لوگ طبیب حکیم لے کے نبی دا معجزہ لے کے مسلمان ہو جان گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جادوگری دا زمانہ، اللہ نے معجزہ بھی دیتا۔ او اصحاب مبارک بہت بڑا اجتہا بن گیا، اللہ نے قرآن دا واقعہ ہے کہ جادوگر نے جدوں چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں اور لاٹھیاں چھوٹیاں رسیاں بن گئیاں تے او جڑا بڑا اجتہا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، اصحاب مبارک وہ سارے سفر کی کر گیا، نکل گیا۔ جادوگری دا زمانہ سی تاکہ اس فن کے اس علم کے جتنے بھی استاد ہیں لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ اور جب مرزا غلام احمد قادیانی لاتی ضیاء یادو اس وقت سائنس کا زمانہ، کون سا زمانہ؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے حالات کے مطابق اس ماحول کے مطابق معجزہ دیا، اگر یہ بھی اللہ کا نبی ہوتا نعوذ باللہ تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی کیا ملنا چاہیے سائنس کے مطابق، تاکہ سائنس والے اس کے سامنے دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کو کوئی معجزہ تے معجزہ نبی دی شان ہوندا ہے، تے جدوں نبی ہے ہی کوئی نہیں پھر اینو معجزہ کیسا ملنا سی؟ اور پھر ساڈے نبی دی واری ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے معجزہ ایسا دیتا جڑا قیامت تک باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، مفتی صاحب کا جملہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو معجزہ ایسا دیا جو قیامت تک قرآن مقدس کیا رہے گا؟ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ اس نبی کی نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ جملے یاد رہیں گے۔ قرآن ہمارے نبی کا عظیم معجزہ ہے، یہ قیامت تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ جس نبی پہ قرآن نازل ہوا اس لیے وہ نبی بھی قیامت تک کیا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، یہ بھی بات سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو نبوت کی شان سے نہیں آئیں گے، ہمارے مصطفیٰ کے امتی کی شان سے آئیں گے۔ اور تقریباً 40 سے 45 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ اور اگلے جملے اگلی بات یہ ہے کہ حضور کے روضہ انور کے اندر حضور کی جہاں پر قبر انور بنی ہوئی ہے، آج بھی وہاں پر ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، جب وہ فوت ہوں گے وصال کریں گے تو ان کی قبر ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر کے پاس بنے گی۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے کیا ہے؟
ایک نشانی ہے. تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبوت کی شان سے نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے نبی کی غلام اور امتی کی حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے، دین کا پرچار کریں گے. تو بہرحال یہ چند جملے تھے جو میں نے مختصر وقت کے اندر، اس پہ اور بھی میرے پاس بہت ساری باتیں موجود ہیں جو میں کر سکتا تھا لیکن وقت کی نزاکت مجھے اجازت نہیں دے رہی، پہلے ہی وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا میں ایک آدھ شعر اس موضوع پہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. سبحان اللہ. کیونکہ ساری باتیں آپ نے قرآن حدیث کی سنی ہیں تو ایک آدھ شعر کیا ہونا چاہیے. بولیے سبحان اللہ. پھر سارے بولیں. کہ ساڑھے نبی ورگا کوئی نبی نہیں. ایک خاتم النبیین ساڑھے نبی مان کے آئے نے، اور کسر نبوت جڑا محل بنیا سی نا اس دی آخری گیت ساڑھے نبی مان کے آئے. کی مان کے آئے کہ رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا، ثانی نہ کوئی آمنا مائی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور آپ کے اس ذوق کو ہمیشہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. جو کچھ میں نے بیان کیا ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی پر کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنے علماء کرام قبلہ شاہ صاحب اور علامہ قاری محمد عرفان صاحب تشریف لے کر، جتنے بھی مہمان عزیز احتشام تشریف لے کے آئے، اللہ اپنی بارگاہ سے آپ کو قدم قدم پہ نیکی کے ذخیرے عطا فرمائے اور میرا آپ کا مل بیٹھ کر اپنی بات میں شرف قبولیت سے نوازے اور پردے میں ہماری جن ماں بہنوں نے اس محفل پاک کو شمار فرمایا، اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سانو سارے جیتے ہیں جی سارے بولے جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر، انہوں کی خدمت اور انہوں کا ادب کرا دی توفیق عطا فرمائے. بس یارو یہی رشتے نے انہوں نے نیڑے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، جنہ ہو سکتے ہو، جنہ نیڑے ہو سکتے ہو ماں باپ کے قریب ہو کے خدمت کرو، ہمیشہ ماں باپ کے سامنے رہو، کھول رہو تے انہوں نے اپنے سامنے رہ کے تے خدمت ادب احترام کرو گے. انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں امید نہیں بلکہ یقین ہے یہ اج ماں باپ جو خدمت کر گئے کل ساری اولاد بھی جوان ہو چلی ہیں، کئیاں دی ہو گئی ہیں، کئیاں دی جو اج کر گئے نا ماں باپ نال دنیا مکافات جو ماں باپ نال کریں گے. میں ممبر تے لے کے اس سٹیج تے لے کے پورے ہوش و حواس نال ذمہ داری نال کر رہے جو ماں باپ نال اج کریں گے نا ساری اولاد بہو ساڈے نال. یہ میرے جملے لکھ لو آن والی زندگی دا تے اللہ نو پتہ نہیں کتنی سال ساری زندگی ہے، مگر پریکٹیکل کر کے دیکھ لے جنہوں نے ماں باپ دا ادب کیتا خدمت کیتی تے انہاں دی اولاد بھی اپنے ماں باپ دی کی ہوئی ہے، تے جنہوں نے ماں باپ نو تکے مارے اللہ نہ کرے ماں باپ دا ادب نہیں کیتا دیکھ لیا جے اللہ نہ کرے میں بدعا نہیں دے رہا مگر جملے عرض کر رہا دنیا مکافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے. اس واسطے ماں باپ دا مقابلہ نہ کرے، ماں باپ دا مقابلہ بہن بھائیاں دے نال رشتے کی قدر کرو. رشتے احساس دے ہوتے ہیں، پھر جملہ آتا ہے رشتے احساس کے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست کا کر لو محل دار کا کر لو، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، انہیں رشتہ داروں کا کیا کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. اللہ میں نے تو سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.